ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ جنتا کے سامنے واجی اور الحمدللہ لوگوں تک خیر کی بات جا رہی ہے. بہت سارے لوگ آتے ہیں, کالز آتی ہیں اور یہی پتہ چل رہا ہے کہ بڑے سارے سوالوں کے ان کو جواب مل رہے ہیں الحمدللہ, اور ایک ایک کر کے ہم ٹاپک کو کور کر رہے ہیں. تو آج کا ٹاپک بھی بڑا اہم ہے, بڑا قیمتی ہے کہ اگر اپنا گھر سکون کا باعث نہ ہو تو استغفار کا مقام ہے. تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ توبہ ہے. بے شک. تو اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالے کہ یہ جو توبہ ہے اس کا جو مقام ہمارے دین اسلام میں ہے استغفار کا, تو اس کو ٹھیک ہے وہ دین کے حوالے سے تو ہم دیکھتے ہیں, گناہوں کے حوالے سے تو ہم دیکھتے ہیں, لیکن روز مرہ کی زندگی اس میں اس کا کیا امپیکٹ ہے؟ اصل میں جی ڈاکٹر صاحب جو توبہ کی منزل ہے نا جی, یہ بڑے عروج کی منزل ہے. سبحان اللہ. مطلب یہ چھوٹا مقام نہیں ہے توبہ کا. اور انبیاء علیہ السلام جو کہ معصوم جن کو کہا جاتا ہے کہ وہ غلطی سے مبرہ ہوتے ہیں, وہ انہوں نے بھی استغفار پڑھا ہوا ہے جی. یعنی کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. سرکار والا صاحب نے اس جگہ بھی فرمایا کہ اگر تمہیں اپنے لیے معافی چاہیے تو آج سب کو معاف کرو. سبحان اللہ. نہیں چاہیے تو نہ کرو, قابو کر لو. اور جو گناہ ہے اصل میں جو توبہ ہے نا جی, یہ جرم اور گناہ یہ دو ایک علیحدہ علیحدہ چیزیں بتائی گئی ہیں. جرم کو جرم کے طور پہ ڈیل کریں, گناہ کو گناہ کے طور پہ ڈیل کریں. جرم بھی گناہ کے زمرے میں آتا ہے, لیکن جرم اصل میں کہا جاتا ہے جس کو آپ کی دنیا کے قوانین نے جرم کہا ہے. دنیا کے, کیونکہ دنیا میں صرف مذہب اسلام نہیں ہے اور بھی دیگر مذاہب بھی ہیں. تو یہ جتنے بھی مفکر دنیا کے بیٹھے انہوں نے کہا کہ یہ غلط چیز ہے, یہ صحیح چیز ہے, یہ جرم کہلائے گا, اور یہ جو انسانیت سے ریلیٹڈ ہیں. لیکن جو رب تعالیٰ کے ساتھ والی جو چیزیں ہیں وہ بھی گناہ کے زمرے میں آتی ہیں. اب دیکھیں اہل فکر جو بیٹھے نا, تو وہ اہل فکر زیادہ سے زیادہ اس دنیا کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں کہ اخلاقیات بنائی جائیں. بہت اچھی بات ہے, اخلاقیات ہونی چاہیے, انسان کو ہمبل ہونا چاہیے, معاشرے میں خرابی پیدا نہیں ہونی چاہیے, کچھ اس طرح کی دیگر واقعات بھی ہیں. لیکن اخلاقیات میں نا الہیات جب تک نہیں ہوں گی ہمارا مذہب پورا نہیں ہوگا. الہیات نے اخلاقیات میں کچھ چیزیں نا اور بھی شامل کی ہیں, اور وہ جو چیزیں شامل کی ہیں ان کے بیچ میں اللہ تعالیٰ خود موجود ہے, ماں بعد موجود ہے, فرشتے موجود ہیں, جنات موجود ہیں. تو یہ چیزیں دنیاوی اخلاقیات میں موجود نہیں ہیں. سرکار والا صاحب نے نا کچھ چیزیں بتائی ہیں اس معاملے میں, جیسے یہ کہ اپنا گھر اپنے سکون کا باعث نہ ہو تو توبہ کا وقت ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ اگر آپ اپنی عقل اور فہم سے اپنے گھر کے حالات کو ٹھیک نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنی دانشوری سے توبہ کر لو. اللہ اکبر. دانائی کے دعوے سے پھر باز آ جانا چاہیے. دانائی کے دعوے سے باز آ جاؤ کہ بھئی میں یا اللہ اپنی عقل فہم کے مطابق رکھنے کے باوجود بھی میں اپنے گھر کے ماحول کو, اپنے حالات کو صحیح نہیں کر پا رہا, تو مجھے میری عقل سے بھی بچا لے. میں توبہ کرنا ہوں اپنی عقل سے بھی کہ میری عقل ہی میرے کام نہیں آ رہی. وہ کہتے ہیں نا, ایک پنجابی کی مثال ہے کہ جدے گھر نے دانے اودے کملے بھی سیانے, کہ جس کے گھر میں جو ہے نا وہ گندم پڑی ہوئی ہوتی ہے, اس کے جو بیوقوف ہیں وہ بھی سیانے کہلاتے ہیں کہ گھر میں اناج پڑا ہوا ہے جی. وہ کہتے ہیں جی ایک بندہ جنگل میں سے گھوڑے پر سے آ رہا تھا, تو اس نے کسی جنگل میں پھرتے ہوئے راہگیر سے پوچھا کہ بھائی میں شہر جانا چاہتا ہوں, رستہ کدھر ہے؟ اس نے کہا اس رخ پہ سیدھے چلے جاؤ, شہر آ جائے گا. تو اس نے دیکھا کہ گھوڑے کے دونوں اطراف پہ نا بیگز لٹکے ہوئے ہیں. تو اس بندے نے پوچھا کہ بھائی یہ ان بیگز میں کیا لے کے جا رہے ہو شہر تم؟
اس نے کہا جی ایک بیگ میں تو گندم ہے, دوسرے بیگ میں ریت ہے, میں نے ان دونوں کو بیلنس کرنے کے لیے نا ادھر ریت بھر لی اور ادھر گندم ہے. تو اس نے کہا تم ریت کو گرا دو اور آدھے دانے اس بیگ میں ڈال لو, آدھے دانے اس بیگ میں رہیں گے تو بھی بیلنس ہو جائے گا اور گھوڑے کے اوپر وزن بھی کم ہو جائے گا. تو اس نے کہا بھائی تم تو بڑے کو عقل مند آدمی ہو, ایسے لگتا ہے تم تو کسی بادشاہ کے مشیر ہو گئے اور بڑے کو کام کے آدمی, تم مجھے لگتا ہے اتنی عقل کی بات تم نے مجھے سمجھا دی. اس نے کہا نہیں جی میں تو بس جنگل میں لکڑیاں چننے کے لیے آیا ہوں, تو کام شام کوئی ہے کوئی نہیں. تو اس بندے نے کہا کہ اچھا تم سے تو پھر اچھا میں بے وقوف ہی ہوں, کم از کم گھر دانے تو لے کے جا رہا ہوں. اللہ اکبر, واہ. تو ہماری عقل جو ہے نا وہ بھی بعض اوقات ہمارے حق میں نہیں بول رہی ہوتی. ہم اپنی عقل کو استعمال کرنے کے باوجود بھی, اب بات یہ ہے کہ دیکھیں بعض اوقات یہ جو توبہ بیچ میں جو سرکار نے فرمائی ہے نا کہ آپ کا گھر ہی آپ کے لیے سکون کا باعث نہیں ہے. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ جو موجودہ حالات ہیں یہی ایفیکٹ پیدا کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے آپ کا کوئی پرانا گناہ بھی ایفیکٹ کر رہا ہو آج کے ماحول کے لیے. اللہ اکبر. کوئی پرانی غلطی ہی آپ کے پاس آ رہی ہو جو اس شکل میں آپ کے پاس آئی ہے کہ اس سے آپ کے گھر کا ماحول خراب ہونا شروع ہو گیا, یا آپ کو کوئی تنبیہ کی جا رہی ہے کہ ابھی بھی معافی مانگ لو تو تمہارے حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں. اور بعض اوقات انا ہی ہمارے اپنے رستے میں آئی ہوئی ہوتی ہے. توبہ کا مسافر انا کا مسافر نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر, سبحان اللہ. توبہ کا مسافر انا کا مسافر نہیں ہو سکتا, کیونکہ توبہ انا کو توڑ دیتی ہے. سبحان اللہ, واہ. تو جہاں توبہ کی جہاں پہ بات آئے گی نا وہاں پہ حقوق اللہ سامنے آئیں گے, وہاں پہ اللہ کا فرمان آئے گا. اور ہم نے اس دنیا کے مزاج سے نہیں چلنا, ہم نے اللہ کے مزاج سے چلنا ہے. اور اللہ نے اپنا مزاج اپنی شریعت سے اور اپنے احکامات سے بہت کھلا بتا دیا ہے کہ یہ میرا مزاج ہے. اگر ہم اس مزاج کو لے کے چلیں گے نا تو وہ جو ہمارے دل کے اندر جو ایک کھلبلی سی مچی ہوئی ہوتی ہے, انگزائٹی ہوتی ہے, ایک بے چینی ہوتی ہے, اور وہ ہم کسی طرح سے بھی گھر میں اس کا اخراج کر رہے ہوتے ہیں, ایک نیگیٹیوٹی پھنس جاتی ہے ہمارے اندر, ہم گھر میں اس کا اخراج کر رہے ہوتے ہیں, چاہے میاں کی شکل میں ہے, چاہے بیوی کی شکل میں ہے, چاہے ساس کی شکل میں ہے, چاہے بہو کی شکل میں ہے, چاہے گھر میں بزرگوں کی شکل میں ہے. وہ نیگیٹیوٹی آپ کی جو ہے گھر کے ماحول کو تباہ کرنا شروع کر دیتی ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے علاج کا بہترین حل ہے اللہ سے معافی مانگنا. ہم سمجھتے ہیں انسان ہی غلط ہے, ہو سکتا ہے ہر انسان اپنی جگہ پہ ٹھیک ہی ہو, دیکھنے کا پرسپیکٹیو چینج ہو. وہ جس کو دروازہ دور سے سمجھتا ہو سکتا ہے وہ کھڑکی ہی ہو. اپنا اپنا انداز ہے نا جی دیکھنے کا, تو دیکھنے کے انداز فرق ہونے کے ساتھ ہی آپ کے گھر کے اطراف چینج ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اب دیکھیں گھر میں اگر آپ کے سکون نہیں ہے اور گھر سے آپ خدا نہ خواستہ جھگڑا کر کے یا لڑ کے نکلے ہیں, سارا دن آپ کا تباہ ہوگا. کدھر سے کوئی خیر کی خبر نہیں آپ کو ملے گی, کیونکہ آپ ایک نیگیٹیوٹی لے کے گھر سے نکلے, اور جس نیگیٹیوٹی کو گھر میں چھوڑ کے گئے ہیں وہ اس نے کوکنگ میں نیگیٹیوٹی ڈالی ہوئی ہے, اس نے بچوں میں نیگیٹیوٹی ڈالی ہوئی ہے, اس نے ہر چیز کے اندر ایک نیگیٹیوٹی ڈالی ہوئی ہے. اور جب آپ واپس آئیں گے وہ نیگیٹیوٹی کوکڈ آپ کو ملے گی, پہلے سے بڑی ہوئی ہوگی, پہلے سے زیادہ خطرناک شکل میں آپ کے سامنے آئی ہوئی ہوگی. ہو سکتا ہے آپ کی اولاد ہی گستاخ ہو جائے. آپ توبہ نہیں کر رہے, بچوں کا مستقبل خراب ہو جائے, آپ توبہ نہیں کر رہے ہیں. توبہ کا خیال تو خوش بختی کی علامت ہے نا جی, کہ آپ کو اگر یہ خیال ہی آ گیا ہے کہ یا اللہ معافی دے دے. اب یہ خیال کا آنا رحمت ہے. اس خیال کا آنا, آپ اپنے گھر کے اندر رحمت چاہتے ہیں یا زحمت چاہتے ہیں, فیصلہ کریں. اگر آپ توبہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور اپنی دانستہ یا غیر دانستہ جو آپ کی غلطیاں ہیں آپ اس کے اوپر توبہ کرتے جا رہے ہیں,
اب پھر لوگ اکثر سوال کہتے ہیں کہ جی وہ توبہ کرتے ہیں توبہ ٹوٹ جاتی ہے، پھر توبہ کرتے ہیں توبہ ٹوٹ جاتی ہے، اس کو ہم معاف کرتے ہیں، پھر وہ غلطی کرتا ہے، ہم پھر اس کو معاف کرتے ہیں، پھر غلطی کرتا ہے، تو ہم معاف کرتے رہیں گے، وہ تو غلطیاں کرتا ہی جائے گا. ہم کب تک اس کو معاف کرتے جائیں، کب تک اس کو غلطیاں وہ کرتا جائے گا. عادت بن جاتی ہے کہ سوچ لیا کہ جی اچھا پچھلی دفعہ بھی تو گناہ کیا تھا، گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لی تھی اور پھر گناہ کر لیا. آپ دیکھیں کہ ایک گناہ سرزد ہو آپ سے کسی بھی شکل میں، چاہے انسان کا دل توڑنے کی شکل میں ہی گناہ ہوا ہو. گناہ جو جمی گناہ ہے وہ تو لکھے ہوئے نا، شریعت کے احکامات آئے ہوئے ہیں کہ بھئی یہ آپ کے لیے حلال ہے، یہ آپ کے لیے حرام ہے، یہ آپ کے لیے درست ہے، یہ آپ کے لیے غلط ہے. یہ چیزوں کا تو فیصلہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی واضح شکل میں آپ کے سامنے کیا ہوا ہے. آپ کو بتا دیا کہ یہ غلط رستہ ہے، یہ صحیح رستہ ہے. اب اس کی سب سے بڑی مثال اور کیا ہوگی کہ شیطان کو توبہ کا نصیب نہیں ہوئی. غلطی تو کی تھی اس نے بھی لیکن توبہ نہیں کی. کیا ہو گیا؟ لعین ہو گیا. اب یہ دیکھیں کہ ہم انسان ہیں، وہ تو پھر جن تھا اور بڑا افضل جن تھا، اور کس آسمان کے اوپر اس کی عبادت کے کیا کیا درجے لگے ہوئے تھے جی. تو لیکن غلطی کی، تو غلطی کے بعد توبہ نہیں کی، انا میں پھنس گیا. تو کہیں ہم بھی انا میں پھنس کے ہم بھی کہیں لعین و رجیم نہ بن جائیں. اللہ معاف فرمائے. سرکار ایسا فرماتے ہیں کہ تم گناہ کرتے تمہیں شرم نہیں آتی، توبہ کرتے کیوں شرم آتی ہے؟ توبہ کر لیا کرو، نماز پڑھا کرو، توبہ کیا کرو، استغفار کیا کرو. مجھے ایک دفعہ سرکار والا صاحب نے کہا کہ تم نا الحمدللہ اور استغفر اللہ ملا کے پڑھا کرو. تسبیح کے طور پہ الحمدللہ استغفر اللہ الحمدللہ. تم ایسی ذہن میں آ گئی بات کہ بھئی یہ کٹھے کیوں؟ الحمدللہ تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور استغفار تو اللہ سے توبہ کرنا ہے، تو یہ کٹھے کیسے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ الحمدللہ اس بات کا کہ یا اللہ جو کچھ تو میرے ساتھ کرتا ہے الحمدللہ، اور جو کچھ میں اپنے ساتھ کرتا ہوں اس پہ استغفر اللہ. اللہ اکبر، سبحان اللہ. واہ. کہ میں نے آج تک جو کچھ اپنے ساتھ میں نے کیا ہے اپنی عقل و دانش اور فہم و فراست کے ساتھ، میں نے تو اپنا بیڑا غرق ہی کیا اور میں نے کیا ہی کچھ نہیں اپنا، اور جو تو نے میرے لیے سوچا ہے وہ ہمیشہ ہی بیسٹ رہا ہے. اور سرکار والا صاحب کا ایک بڑا قیمتی یہاں پہ جملہ ہے. آپ فرماتے ہیں کہ وہ گناہ جس کے بعد تمہیں توبہ مل جائے یا احساس ندامت ہو جائے، وہ اس عبادت سے بہتر ہے جس عبادت کے بعد آپ کے اندر غرور پیدا ہو جائے. جو گناہ آپ میں عاجزی پیدا کرتے وہ اس سے بہتر ہے، اس عبادت سے بہتر ہے جو آپ میں غرور پیدا کرتے ہیں. ایک بندہ تھا، اس نے اتنے سجدے کیے ایک ہی جگہ پر، کہتے ہیں وہ پتھر کے اوپر نہ تھوڑا سا وہ گھس گیا پتھر اپنی جگہ سے، تو ایک دم سے اندر وہ غرور پیدا ہو گیا کہ یا اللہ میں نے اتنے سجدے کیے تھے پتھر گھس گیا ہے. تو آواز آئی، وہ پتھر گھسانے کا الزام لگ گیا تمہارے اوپر، کہاں سے پورا کرو گے اب بتاؤ. اللہ تم نے پتھر گھسا دیا، اللہ تعالیٰ کا اتنا خوبصورت پتھر تھا. تو پکڑ میں آنا چاہو تو کسی بات کے اوپر بھی تم پکڑ میں آ سکتے ہو. انسان ہے خطا کا پتلا، سارے دن میں پتہ نہیں کتنی غلطیاں کرتا ہے. تو اتنی غلطیوں کے بعد شام میں کبھی اپنی تنہائی میں بیٹھ کے اپنے انالیسس کرے اور دیکھے کہ کیا واقعی کوئی توبہ کا مقام آیا ہے میرے آج کے دن کے اندر. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا آج کا دن بغیر گناہ کے گزر گیا ہے؟ اگر بغیر گناہ کے نہیں گزرا تو توبہ کیوں نہیں آئی آج کے دن کے اندر آپ کے اندر؟ آپ کا میاں آپ کے قابو میں نہیں ہے، حالات دونوں کے خراب ہوئے پڑے ہوئے ہیں. تو کبھی سوچا کہ ہمارے کوئی گناہ ہوں گے جس کی سزا تو نہیں مل رہی، توبہ ہی کر کے دیکھ لیں گے، اللہ تعالیٰ تو معاف فرما ہمیں. بھائی بہن کے جھگڑے ہو رہے ہیں، بھائیوں کے جھگڑے ہو رہے ہیں، ماں باپ کے جھگڑے ہو رہے ہیں، ماں باپ کے اولاد سے جھگڑے ہو رہے ہیں، وہ اس سے متفق نہیں، وہ اس سے متفق نہیں، اور توبہ کیوں نہیں کرتے؟ اللہ سے رحم کی مدد کیوں نہیں مانگتے ہو؟ یہ سارا کچھ تم کرتے پھرے اور تمہاری عقل جو ہے وہ اس اچھا بڑے نا ہم لوگوں کو اپنی عقل کے اوپر بڑا فخر ہے
میں نے آپ کو وہ ذکر کیا تھا کہ ایک بچہ ہے ہمارا, اس نے کہا کہ جی وہ میری بیگم نے میرے نام پہ کوئی جھوٹ بول دیے کسی رشتہ دار کو, اور مجھے پتہ چلا تو میں نے کہا کہ یہ بات تو میں نے کی نہیں ہے. تو میری بیگم نے میرے نام کے ساتھ ویسے ہی منسوب کر کے بات کر دی. تو کہتے جی میں نے تو پروگرام بنایا, آج شام کو گھر کے اندر میں جرگا لگاؤں گا, اس کو بیچ میں بٹھاؤں گا, سارے رشتہ داروں کو بلاؤں گا اور کہوں گا یہ جھوٹی ہے. میں نے کہا تم اس کو پکڑ رہے ہو, اور اگر اس نے رحمان نے تمہیں پکڑ لیا تم کیا جواب دو گے پھر؟ اور دوسروں کو وہ پکڑے جسے اپنے پکڑے جانے کا ڈر نہیں ہے, چلیں کر لیں ایسے. اللہ اکبر.